السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک شارٹ سٹوری جس کا نام ہے عورت کا گھر کون سا ہے، جس کی رائٹر ہیں عائشہ طارق۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایسے میں لوگ چائے اور کافی کا مزہ لے رہے تھے اور کچھ من چلے آئس کریم کے مزے لے رہے تھے اور بدلتے موسم کے خوب مزے کیے جا رہے تھے۔ اسی دور ان فضا میں کسی کی سسکیوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ ایک بوڑھی ماں جی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ کچھ راہ چلتے لوگ اسی بوڑھی ماں جی کو بھکاری سمجھ کر ان کی طرف سکے اور نوٹ اچھال رہے تھے۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہی تھی کہ میں بھکاری نہیں ہوں، مگر کوئی ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہر کوئی بس اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ ہر طرف اب مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ بوڑھی ماں جی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی تھیں۔ تبھی ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ اس گاڑی کی پچھلی سیٹ سے خوبصورت اور باوقار عورت نکلی، جس کی عمر دیکھنے میں 30-31 سال لگ رہی تھی۔ وہ نکل کر ماں جی کے پاس آئیں اور نرمی سے پوچھا، ماں جی آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کو یہاں پر بیٹھے صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اب تک کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ یہ پوچھنا تو دور کی بات ہے کہ وہ یہاں سردی میں فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھی ہیں۔ اس عورت کے منہ سے اپنی فکر میں اتنی محبت سے بولے گئے الفاظ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے تھے۔ روڈ لائٹ کی روشنی کی وجہ سے وہ ان کے چہرے پر آنے والے آنسو دیکھ سکتی تھی اور پریشانی سے ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس پر اس ماں جی نے روتے ہوئے اس عورت کو حیرت سے دیکھا۔ ماں جی کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے پریشانی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اور کیا کروں بیٹی، اب تو میرے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ صبح سے یہاں بیٹھی ہوں، کوئی راہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ آنسو اور سسکیوں کے درمیان بول رہی تھیں، کیا آپ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہیں؟ اس نے ان کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا کہ شاید وہ گھر کا راستہ بھول گئی ہیں، اس لیے فکر مندی سے پوچھا، بیٹی راستہ تو وہ بھولتے ہیں نا جن کا کوئی اپنا گھر ہوتا ہے، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ان کے آنسو اب شدت پکڑ چکے تھے۔ بیٹی عورت کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو باپ کو الوداع کرنے کی فکر کھائی جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے باپ کا گھر اس کا ہے، مگر وہ گھر اس کا نہیں ہوتا۔ پھر شوہر کے گھر جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ بھی گھر اس کا ہے، اس کو خوب سجاتی ہیں، مگر وہ گھر بھی اس کا نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی اپنا گھر ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں، مگر اس کا گھر تو کوئی ہی نہیں ہوتا۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ شدت سے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو بھی اپنے دل میں تکلیف سی محسوس ہوئی۔ اس کے پاس ان کے لیے تسلی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بس وہ ان کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد بولی، اٹھیں ماں جی، میرے ساتھ چلیں۔ وہ بغیر کچھ پوچھے ان کے ساتھ چل پڑیں۔
ان کے بیٹھتے ہی گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی چلنے والے کو پتہ تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ 10 منٹ کے بعد ایک خوبصورت سے 2 منزلہ گھر کے سامنے تھے۔ وہ خود نکلی اور ساتھ ہی ماجی کو نکالا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے اس کی طرف اور پھر گھر کی طرف دیکھا۔ اس کے دروازے کے ساتھ اولڈ ہوم کی تختی لگی ہوئی وہ دیکھ چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ابھرنے والا شکوہ اور آنسو وہ دیکھ چکی تھیں، مگر کچھ نہ بولیں اور ماجی کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ بھی خاموش سا شکوہ لیے اس کے ساتھ چلتی رہیں۔ جب اندر ہال کا دروازہ کھلا تو اندر بہت چہل پہل تھی۔ بہت سی عورتیں اور مرد حضرات موجود تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں اور کچھ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ اس کو دیکھ کر ایک نوجوان لڑکی نے ماجی کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ ان عورتوں میں سے ایک نے اس سے کہا، ماروی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی گھر پر۔ اس بوڑھی عورت نے تھوڑا غصے سے پوچھا۔ سب ہی ماروی عادل سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ سب اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ان سب کی باتوں کا مسکرا کر جواب دینے کے بعد وہ ماجی کی طرف آئی اور کہا، یہ ہے آج سے ہماری اس فیملی کی ایک اور فرد۔ ہماری فیملی پر ماجی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس زمین پر بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور بولی، آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کو کسی اولڈ ہوم چھوڑ دوں گی اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی؟ ماجی، یہ اولڈ ہوم ضرور ہے، مگر یہ گھر ہے، ان سب کا، میرا، ہمارا، وہ گھر جس میں سب محبت اور عزت سے رہتے ہیں۔ یہ سب میرے لیے میری مائیں اور میرے باپ ہیں۔ میں ان سب سے، آپ سب سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی اپنی سگی ماں سے، اور میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی ہوں۔ یہ میرا گھر، ان سب کا بھی گھر اور اب آپ کا بھی گھر ہے۔ ماجی اس کے محبت بھرے انداز کو دیکھ کر پھر سے رونے لگیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر شاید زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا، اب نہیں، اور پھر ایک لڑکی کی طرف متوجہ ہوئیں، نادیہ، اماں جی کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اور پھر اماں جی سے بولیں، ابھی میں گھر جا رہی ہوں، میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی، یہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب آپ کا پورا خیال رکھیں گے، اور پھر صبح تو آپ کی یہ بیٹی خود آ جائے گی نا؟ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ ماجی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سب کو خدا حافظ کہتی چلی گئی، مگر اس کو اندر کچھ چبھ رہا تھا۔ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچی اس سے لپٹ گئی۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کو پیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ صوفے پر بیٹھا شخص ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بچی بولی، ماما، میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ ماں کی گود میں بیٹھ کر اس نے کہا، ماما کی جان، کیوں ناراض ہیں؟ اس نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا، ماما کی جان کے پاپا بھی آپ سے ناراض ہیں۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا،
کیونکہ آپ دیر سے گھر آئی ہیں ماما، اس نے معصومیت سے کہا۔ میری جان، کسی کو آپ کی ماما کی مدد کی بہت ضرورت تھی، اس لیے آپ کی ماما لیٹ ہو گئیں۔ آج کے بعد میں کبھی لیٹ نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنی بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تم رو رہی ہو؟ کسی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر سے یوں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور کب سے وہ رونے لگی تھی۔ اس نے ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ ماروی، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، مگر پلیز اس طرح رو تو مت، اس نے اپنائیت سے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ اس سے کیا کہتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس انسان سے کیا کہتی جس نے اس کو ملکہ کی طرح رکھا تھا؟ کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے؟ اس معاشرے میں عورت چاہے باپ کے گھر شہزادیوں کی طرح رہتی ہو یا چاہے شوہر کے گھر ملکہ کی طرح، پھر بھی ساری زندگی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کیا پوچھتی اس سے کہ عورت کا گھر کون سا ہے؟ کیا پوچھے کہ عورت کا کوئی گھر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بس اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی جا رہی تھی، بولی کچھ بھی نہیں۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اب میں اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس